جناب السلام علیکم جناب صاحب، میرا ایک سوال ذہن میں کافی وقت سے آ رہا تھا. ایک بچہ ہے، وہ اپنے گھر میں فیملی میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، پھر وہ ایک نوجوانی کی ایج کو آیا، اس کے بعد وہ ہلکی ہلکی اس کی ایج لائک 18 19 20 پہنچی. پھر اس نے آس پاس کی چیزوں کو غور و فکر کیا. وہ ابھی کسی ریلیجن کو، کسی فیتھ پر ایمان اس کا نہیں ہے. تو ایز اے دائی، ایز اے مسلم، میں اس کو گاڈ کے ایگزسٹنس کو، اللہ کے وجود کو کیسے ڈیفائن کروں گا کہ وہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، وہ کائنات کا ایک مالک ہے جو اس کی ساری چیزیں تابع ہو رہی ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، صدق اللہ العظیم. یہ آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا سوال ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ اللہ کون ہے، یا یہ کائنات کس نے بنائی ہے، یا اس کے بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ یا اچانک ایک حادثے کے طور پر یہ دنیا وجود میں آ گئی یا انسان وجود میں آ رہا. یہ سوالات اکثر ہمیشہ سے لوگوں کے ذہن میں آتے رہے ہیں اور لوگ کرتے رہے ہیں. سوال کا جواب مصنفین نے، لوگوں نے دیے ہیں کتابوں کے ذریعے، لیکچرز کے ذریعے. لیکن میں اس سمجھتا ہوں کہ انسان کے سمجھنے کے لیے کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی اللہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے یا مجھے پیدا کیا ہے، اس نے یہ سمجھنے کے لیے انسان کے لیے بہت آسان ہے کہ اس کائنات کو ذرا غور کرے اس پہ کہ کائنات جو ہے اتنی بڑی کائنات جس میں جھرنے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، اور یہ زمین جو سبزہ ہوا نہیں ہے، یہ ایک ایسے ہی وجود میں نہیں آتی. اس کو چلانے والا ہے. جب زمین مردہ ہو جاتی ہے تو اس پر برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے. قرآن نے کہا نا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اس مردہ زمین کو ہم جب برسات کرتے ہیں تو کیسے زندہ کر دیتے ہیں. تو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے. اور اس کے لیے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی، میں اس سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مولانا مودودی نے کہا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دکان ہے، اس میں اپنے آپ سامان آتا ہے، وہ اپنے آپ چل جاتی ہے، اس کو نہ چلانے والا ہے نہ کسٹمر آتے ہیں، خود بخود سارے کام ہو رہے ہیں، سامان خود آ جاتا ہے، خود چل جاتی ہے، خود گراہک آتے ہیں. تو تم سے جب کوئی شخص یہ کہے گا تو تم اسے بے وقوفی کہو گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ دکان میں خود بخود سامان آ جائے، یا خود بخود وہ چل جائے، یا خود بخود کسٹمر آ جائے. تو مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ جب ایک دکان، چھوٹی سی دکان خود بخود نہیں چل سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود چل سکتی ہے؟ ضرور اس کا کوئی چلانے والا ہے. اور انسان کا جو اپنا وجود ہے، پیدا کس طریقے سے ہوا، کیسے کیسے مطلب جو ہے مرحلے سے گزرا ہے، وہ اور شعور کی عمر تک پہنچا ہے، ایک سوچنے کے اس کے اندر مادہ موجود ہے، سمجھنے کا مادہ موجود ہے. تو یہ یوں ہی تو نہیں ہو گیا، اس کو کوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا کہ میں نے کوئی ارادہ کر لیا کہ میں کل یہ کام کروں گا، لیکن اس دن کوئی ایسی رکاوٹ سامنے آ گئی کہ وہ کام میں نہیں کر سکا. لیکن میرا تو پختہ یقین تھا، ارادہ تھا پختہ کہ میں کروں گا، لیکن نہیں کر سکا. تو اس سے معلوم ہوا کہ میرے اوپر کوئی ذات ہے، کوئی جو مجھے چلا رہی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ نہیں چاہ رہی ہے کہ میں آج یہ کام کروں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات ایک باڈی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ایک موجود ہے، اس کا کریٹر موجود ہے جو اس کو چلا رہا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں. قرآن تو کہتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے اس آفاق میں، اس دنیا میں نشانیاں ہیں. رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، اور کبھی یوں نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے 12 بجے دن نکل آیا ہو یا دن کے 12 بجے رات ہو گئی ہو. وہ اپنے سسٹم کے طریقے سے ہو رہا ہے. سورج پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، برسات ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک مطلب سسٹم کے طریقے سے ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے. 4 مہینے گرمی رہے گی، 4 مہینے برسات کا موسم ہے، 4 مہینے ٹھنڈ کا موسم ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ایک کریٹر ہے، گاڈ ہے، ایشور ہے، ایک اللہ ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان غور کرے تو انسان کو سمجھنے کی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا چلانے والا ہے. یومیز سے یہ ساری چیزیں بالکل سائنس کے تھرو ہو رہی ہیں، لیکن اس سائنس کو بھی اللہ کی ذات کنٹرول کرتی ہے. بالکل. ماشاء اللہ، بہت درست سمجھایا آپ نے.